اب ایشو کیا ہے، باجی کیسے ڈی فیکٹو آپ کی پرائم منسٹر ہے کہ ہر اہم چیز پہ وہ ٹویٹ کر دیتی ہیں؟ مبشر یہ بہت ایک کنسرن ہے، بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ کیا کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہو تو مبشر لقمان یا زید حامد جا کے اس کانفرنس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کانفرنس کے جو مندرجات ہیں، جو ہمیں تو قریب بھی نہیں آنے دیں گے، کیا وہ باہر نکل اور جی ایچ او کے باہر میں روک دیں گے؟ پاکستان میں ایک آفیشل سیکرٹس ایکٹ بھی ہے، پاکستان میں ایک سی آر پی سی بھی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہے، ایک آئین بھی ہے، جس کے تحت کوئی غیر متعلقہ شخص ڈپلومیٹک یا سرکاری میٹنگز میں یا خفیہ میٹنگز میں موجود نہیں رہ سکتا۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لٹرلی پاکستان کی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر اس وقت ایک خاتون ہے، جو صرف ان کا کرائٹیریا یہ ہے، ان کے پاس سی وی یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں، اور یہی رسپانسبل ہیں، جیسے آپ نے کہا پورا فورن آفس چلانے میں، چاہے فورن آفس کی جو جنڈال کے معاملے میں ٹویٹ تھی، یہ فورن آفس کو کرنی تھی، یہی باجی نے کی ٹویٹ جا کے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کی صحت کے حوالے سے جو ہو وہ ساری ٹویٹس ان کی ہیں، جو ساری ان کی جو پاکستان گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، امبیسڈرز کو وہ ملتی رہی ہیں، نہ فورن آفس۔ جی تو میں اور آپ کے پاس آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ویڈیوز ہے، فوٹیج ہے، تصویریں ہیں کہ یہ سرکاری میٹنگز کو چیئر بھی کر رہی ہیں۔ پرائم منسٹر نے پہلے ان کو $100 ارب روپے کا یوتھ فنڈ کا بھی انچارج بنا دیا تھا، جو ہنگامہ ہوا تو انہوں نے پھر ریزائن کر دیا، کس کیپیسٹی میں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے، یہ پی ایم ہاؤس سے بیٹھ کے گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس ملک میں اس پر نوٹس لے گا؟ کیا چیف جسٹس نوٹس لیں گے، سپریم کورٹ لے گی، یا آرمی چیف نوٹس لیں گے؟ somebody has to stop this madness، کیونکہ ہمیں بنانا گورنمنٹ بنا دیا ہے، بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے کہ غیر متعلقہ افراد جو نان کوالیفائڈ ہیں، نان الیکٹڈ ہیں، جن پہ ٹریزن کے مقدمات ہیں، ڈان لیگز کے سسپیکٹس ہیں، وہ حکومت پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے زید صاحب، بنانا ریپبلک کا مطلب ہے کہ جو دل کرے بنا لو۔ اب ہو یہی رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ جو ابھی بات آپ سے دوست کر رہے تھے کہ جندال نے جو میسج دیا، یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی کہ جندال نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے آپ کو بچانے کے لیے، اور یہی ہوا ہے، جس کے بعد ایک کانفیڈنس بوسٹ ملا ان کو۔ انہوں نے 1998 میں ان کا طریقہ واردات کیا رہا ہے ماضی میں دیکھ لیجیے، میں کوئی بہتان الزام نہیں لگا رہا، آپ صرف طریقہ واردات ان کی ماضی کا دیکھ لیں۔ شجاع نواز نے، جو جنرل آصف نواز جنجوعہ کے جو بھائی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جی، اس میں انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کے والد نے جا کے جنرل آصف نواز اور اس وقت کے کور کمانڈرز کو BMW دے کے، رشوتیں دے کے خریدنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں ان کا تصادم ہو گیا تھا آرمی چیف کے ساتھ۔ اسی طرح 98 میں مشرف کے خلاف جب یہ مشرف کو خرید نہیں سکے تو انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کروائی، یہ ایک بہت بڑا کیس تھا ان کے خلاف، ان پر جہاز اغوا کرنے کا تو مقدمہ بنا، لیکن فوج میں بغاوت کا مقدمہ ابھی تک نہیں بنا، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب اس فائل کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ اس مقدمے کو ریوائیو کیا جائے، کیونکہ ISI کے چیف کو آرمی چیف کے خلاف کھڑا کر دیا اور فوجی یونٹیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی۔ اتنا بڑا مقدمہ، ان کو ابھی تک اس کے اوپر کوئی انکوائری، کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، بٹ دس از ان اے پروسیس ناؤ۔ اور تیسرا آپ نے سپریم کورٹ کا کیس دیکھا جسٹس سجاد علی شاہ کے معاملے میں، انہوں نے کیا کیا، وہاں بھی بغاوت کروائی سپریم کورٹ کے اندر۔ بات یہ ہے کہ بغاوت کروانا، ملک کے اداروں کو اندر سے امپلوڈ کرنا، تباہ کرنا، ڈائنامائٹ کرنا، ان کی پرانی تاریخ رہی ہے۔ اب یہ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے پھر جندال کو انوائٹ کیا کہ بھائی تم آؤ، اور ہمیں نریندر مودی آپ دیکھ رہے لائن آف کنٹرول پہ جو باڈی لینگویج انڈیا کی ہے، کسی لمحے لائن آف کنٹرول پہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ٹروپ موومنٹ ہے، جس طرح اگریسو پوسچر وہ بنا رہے ہیں، اینی تھنگ کین ہیپن۔ اور جس طرح بات کہی تھی غلام اسحاق خان صاحب نے، یہ بات کہی تھی، اللہ بخش انتقال ہو گیا، تو یہ صاحب نواز شریف کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کے صوبوں کو آپس میں لڑوا دے گا، اور اب تو صوبوں کو نہیں، یہ تو پاکستان کو انڈیا سے لڑوانے جا رہا ہے۔ فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش ماضی میں کی اس نے، سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کروائی۔ ان سے کیا توقع کرتے ہیں جب ان کے ایڈوائزر وہ ہوں کہ جو جس طرح ان کی صاحبزادی ہیں یا جو مشیر ان کے آس پاس ہیں، وہ ان مشیروں کے ہوتے ہوئے انہیں کسی دشمن کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ پاک۔ اچھا جی، ڈان لیگز میں دو نام اہم جو نکالے بھٹی صاحب سے، میں 100% ایگری کر رہا ہوں۔ میں یہ بات جو اگین اس کو تھوڑے سے وائڈر پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے کہ میں کئی سال سے، تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ پاکستان کو بھی یوگوسلاویہ کی طرح توڑنے کی ایک سازش ہے، اس کے لیے ہم 4th اور 5th جنریشن وار کا میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل کہتے رہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے رہے کہ میرے سرکٹ کے اندر یہ لفظ پھنس گیا، لیکن اب تو پوری آرمی ریئلائز کرتی ہے، پوری دنیا کے
اینالسٹ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے 5th جنریشن وار ہو رہی ہے. اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں دشمن فوجیں لے کے داخل اس وقت ہوتا ہے جب اندر اتنی انارکی اور کیوس ہو جائے کہ اس کے بعد ریاست بنانا ریپبلک بن چکی ہو. اور یہی اس وقت ہو رہا ہے. آپ اگر پاکستان کی اس وقت کی صورتحال دیکھیے, جس لیول کی انارکی ہے, جس لیول کا اکنامک کولیپس ہے, حکومت اور ریاست میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کنٹرول ہے. آج انٹیریئر منسٹر کا بیان تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ 3 4 5 دن سے ملک میں ہو کیا رہا ہے. امیجن, یہ انٹیریئر منسٹر کا بیان ہے. اس کے بعد فورن آفس کہتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنڈال آیا کس لیے تھا, ایجنڈا کیا تھا, کیوں آیا تھا, کیا آبجیکٹو لے کر آیا تھا. پاکستان, میں نے کہا کہ اس وقت ایک خاتون چلا رہی ہے, تمام ادارے ختم ہو چکے ہیں. پاکستان کی آرمی پہ بذات خود اندر سے اس کی پشت میں ایسے خنجر مارے جا رہے ہیں کہ اب مودی سرحدوں پہ کھڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیا اس پاکستان کو ہم عراق, سیریا اور یوگوسلاویہ بنانے جا رہے ہیں؟ اور اس کام کو کرنے کے لیے معاشی دہشت گرد بھی ہیں, سیاسی دہشت گرد بھی ہیں اور عسکری دہشت گرد بھی ہیں. جو عسکری دہشت گرد ہے, فوج رد الفساد ان کے خلاف تو کر رہی ہے. بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں, پاکستان آرمی کی قیادت سے ہم اس جنگ میں شکست کھا جائیں گے اگر آپ سیاسی, معاشی اور میڈیا کے دہشت گردوں کو رد الفساد میں ختم نہیں کرتے. یہ بات پاک فوج کو کب سمجھ آئے گی؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں اگر تو جنرل باجوہ اس کام کو کریں, ورنہ انڈین آرمی چیف یہ کام کرے گا آگے, اور وہ سرحدوں پہ تیار کھڑے ہیں. اللہ ہمیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, اس بات پہ ایگری نہیں کرتا. آپ ایڈوائز کر رہے ہیں غالباً کہ جناب پھٹے چک دیو, اے کر دیو, او کر دیو. ارے بھائی, یہ ہوش مندی کے کام ہے. مبشر, ایک بات مجھے بتائیے, ملک میں عدل قائم کرنے سے کبھی انارکی اور فساد نہیں پیدا ہوتا. انگریزی میں کہتے ہیں نو جسٹس نو پیس. اگر ملک میں عدل ہوگا, ابھی آپ کے بھائی نے قرآن سیدی رسول اللہ کی حدیث مبارک پڑھ کر سنائی ہے, اس حدیث مبارک پر عمل کرنے سے عدل ہوگا, انصاف ہوگا, خیر آئے گی, فساد نہیں پھیلے گا. بہت بدبخت آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ ملک میں اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ کر دو, عدل نافذ کر دو, تو اس سے فساد اور انارکی پھیل جائے گی. بات یہ ہے, ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا, ایسا کو کہہ نہیں وہ اطلاع غلط ہو. لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پاکستان واہ ہے. دیکھیے, دس از ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن جو زرداری نے اختیار کیا تھا جب ایبٹآباد ریڈ کے بعد اس کا تصادم فوج کے ساتھ ہوا تھا, جب میمو گیٹ لکھا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حسین افغانی اس وقت یہ خط لے کے امریکہ گیا تھا, اور یہی تو میمو گیٹ کا اسکینڈل ہے جس کو بعد میں آرمی اور ISI نے انویسٹیگیٹ کیا, اور افتخار چودھری نے وہ فائل دبا دی اور آج بھی سپریم کورٹ میں دفن ہوئی پڑی ہے. وہ پہلا کیس تھا پاکستان کا جس میں آرمی اور ISI رسپونڈنٹس بن کر گئے تھے پاکستان کے خلاف ہونے والی غداری میں. حسین افغانی کو باقاعدہ عزت اور احترام سے سپریم کورٹ نے اس وقت باہر جانے دیا تھا. تو یہی ہمارے پاکستانی حکمرانوں کا جو پیٹرن ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ انڈیا کی طرف بھاگتے ہیں امداد کے لیے پاکستان آرمی کے خلاف, اور دوسرا وہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات میں نے بھی سنی ہے, بڑی کنفرم نیوز سے سنی ہے کہ یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شکیل آفریدی کو رہا کرتے ہیں, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ شکیل آفریدی رہا ہو جائے گا, آپ ہماری گورنمنٹ کو, ہماری ڈیموکریسی کو بچائیے, پاکستان آرمی پر دباؤ ڈالیے. یہی آرگومنٹ زرداری اور حسین افغانی نے اس وقت دی تھی, اور اب یہی آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں. مجھے 100% یقین ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. کلبھوشن یادیو پر بھی ایک ڈیل ہو رہی ہے. انڈیا کو یہی گارنٹی تھی, انڈیا نے کہا تھا کہ ہمارا ممکن امداد آپ کی کریں گے, جو ایسٹس انڈیا کے پاکستان کے اندر ہیں اور باہر ہیں وہ سب ڈپلوائے ہوں گے ان کی سپورٹ میں اگر کلبھوشن یادیو کو یہ نکال دیتے ہیں. تو یہ ڈیلز یہ کر رہے ہیں, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر, اور یہ بات پاکستان آرمی اور ISI کو نوٹ کرنی چاہیے. یہ مجھے بتائیں کہ کیا دیکھیے, مبشر جیسے کہا کہ انہوں نے جو سرجیکل سٹرائک کا ایک ڈرامہ بنایا تھا جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے امیج کو بچانے کے لیے, اسی طرح کا یہ کہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے جو ہم کو کلیئرلی معلوم ہے کہ فالس فلیگ ہے, جھوٹ ہے, کہ ہم نے پاکستان آرمی کراس کر کے گئی, وہاں انڈین آرمی کو قتل کیا, وہاں ان کو میوٹیلیٹ کیا اور واپس آ گئی. بیسکلی انڈینز ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 3 لیئر آف فینسنگ ہے پاکستان آرمی نے اس کو کراس کیا, جو مائن فیلڈز ہیں ان کو کراس کیا, جو واچ ٹاورز ہیں ان کو کراس کیا, جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں ان کو کراس کیا, اور وہاں جو انڈین آرمی بیٹھی ہے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اندر گئی, ان کو قتل کیا, میوٹیلیٹ کیا, جسم ان کا خراب کیا, اور پھر آرام سے واپس بھی آ گئی اور انڈین آرمی کو نہیں پتا چلا. اب اس کو کوئی بہت ہی الو خاص نسل کا کوئی الو کا پٹھا ہوگا جو اس پر اعتبار کرے گا, اینڈ وی آل نو کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. وہ صرف ایک ریزن کریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے منہ سے کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے ہم نے جندال کو بھیجا تھا لہٰذا آپ اس پلان پہ عمل کر رہے ہیں, یہ تو منہ سے نہیں بولیں گے. تو کوئی بہانہ تو ان کو چاہیے تھا, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیے بات یہ
मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह के फजल से पाक फौज इंडियन आर्मी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाएगी। मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। हमें बहुत ज़्यादा शोहदा देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए अगर हमें कई सौ जवानों की शहादत देनी पड़ती है तो ये बहुत भारी कीमत है। इंडिया के साथ, इंडिया के खिलाफ हमें अगर जंग पे जाना पड़ता है, चाहे वो लिमिटेड वॉर रहे, जिसकी फिर कोई गारंटी नहीं होगी कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अगर वो उसको एलओसी पे भी रखना चाहते हैं तो कल वो वर्किंग बाउंड्री पे जाएगी, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से फैल जाएगी, फिर वो अफगानिस्तान से पेनिट्रेट करेंगे, फिर उनके जो एलिमेंट्स अंदर बैठे हुए हैं वो सारे एक साथ लॉन्च कर देंगे। आज लाहौर में एक गाड़ी से कोई 200 क्लैशनकोव्स पकड़ी गई हैं। आपको नजर आ रहा है कि दुश्मन मोबिलाइज कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कर रहा है, असलहे को फैलाया जा रहा है। जब अंदर से बगावत और गद्दारी हो, खुद पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त दुश्मनों से मिली हुई हों, तो फिर पाक फौज को मुमकिन नहीं है कि हर दहशतगर्दी के हमले को रोका जा सके। हमें नुकसान बहुत शदीद होगा। मैं इस चीज़ को वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट के लिए और पाक फौज के सिपहसालार के लिए कि मुल्क का आइन नाफिज करें, वरना लाखों की शहादतें देनी पड़ेंगी और ये जिम्मेदार होंगे। साहब एक बात जो लोग समझ नहीं रहे हैं वो ये है कि ये लीक्स नहीं, ये प्लांटेड स्टोरी व्हिच इज़ अ बिगर क्राइम। ये क्यों नहीं अभी तक प्रूव करके बताया जा रहा है कि स्टोरी लिखी किसने और प्लांट करने के लिए दी किसने? जो अहलकार है तोता मैना आगे, वो तो एंड की स्टोरी है। देखो बशीर, सिंपल सी बात है कि बात यह है कि आर्मी की जो रिकमेंडेशन थी, जो JIT की रिपोर्ट निकली थी, उसमें यह था कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको फौजी अदालत के हवाले किया जाएगा। और ये वो चीज़ ऐसी है जिसमें फौज बड़ी कंफर्टेबल है कि आप चाहे राव तहसीन को फौज के हवाले कर दें, बाकी सारों को छोड़ दें, लेकिन जिस लम्हे ये केस फौजी अदालत में आएगा, राव तहसीन सबके नाम उगल देगा, जिसको भी पकड़ेंगे वो दूसरों के नाम उगलेगा। लिहाजा फौज खुद बताते खुद इनकी ये चाहते हैं कि इंप्रेशन यही रहे कि हम इनके खिलाफ नहीं है, हम तो कानून को नाफिज कर रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि चाहे ये राव तहसीन को हवाले करें या बाजी को हवाले करें, अल्टीमेटली एक सेकंड में नहायत मारना चाहूँगा, कौन कर इनको कानून की गिरफ्त में लेगा? अभी तक आपको पता है एक्टिव कंट्रोल लिस्ट में किसी का नाम नहीं है। तारिक फातमी को तो दूसरा ओहदा दिया जा रहा है। देखे ना, नाम आपका कंट्रोल लिस्ट में किसी का नाम नहीं है। ये तीनों नामजद मुल्ज़मान जिनको बज़ाहिर कुर्बानी का बकरा मैं ज़्यादती करूँ, ये मुल्क रासूल कहाँ जाएगी मुझे बताएं। आप तो इसी यार मैंने डाल सके गिरफ्तार करना तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि अभी तो आर्मी ने रिजेक्ट किया और आर्मी इनको मौका दे रही है कि जी आप अपने मामले को दुरुस्त करें अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वी हैड, कि जितनी रिकमेंडेशन है वो सारे लोग, सिर्फ ये नहीं होगा कि APNS के हवाले कर दें और बरतरफ कर दें। अगर बरतरफ ही करना है तो कलभूषण को सजाए मौत किस लिए दे रहे हैं? गद्दारी पे अगर आपने कलभूषण को सजाए मौत दी है तो दूसरे गद्दारों को बरतरफ क्यों कर रहे हैं? उसको भी माफ करके बरतरफ करके भेज दें घर पे। बात ये, इश्यू सारा यही है। प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी बेटी हो, उसके साथ 4-5 उसके स्टाफ अफसर हो, सारे मुल्क से बाहर नहीं भाग सकते। अगर ये मुल्क से भागना चाहते हैं 100 दफा भाग जाए, जान हमारी वैसे छूट जाएगी। बात यह है कि जो पकड़ा जाएगा, रिकमेंडेशन यही है कि वो फौजी अदालत में आएगा और इस पर इनकी जान निकल रही है। इंशाल्लाह फौज इनकी जान छोड़ेगी नहीं। देर हो रही है, अंधेर नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम आर्मी से कहेंगे कि इतना देर न कर दें कि नरेंद्र मोदी फिर हमारी सरहदों में दाखिल हो जाए। उस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो करना है कर गुजरे, जो कुछ होना है कर जाए। फौज और कौम आपके साथ खड़ी है इंशाअल्लाह उल अजीज। रुसवाई पाकिस्तान के दुश्मनों की है, पाक फौज के लिए अल्लाह ने इज्जत ही लिखी है, सिपहसालार के लिए भी इज्जत लिखी है। कौम साथ खड़ी है, घबराए मत, कर जाए, हम साथ हैं इंशाअल्लाह। अब प्रॉब्लम ये है